حسین کی تربیت ہے۔ آج آپ تو اپنی امی کی کبھی احترام نہیں کرتے، آپ اپنے ابو کا احترام نہیں کرتے۔ نعت خانی کرنے والے کو 10 کی 20 کی 100 500 کی نوٹ لا کے دیتے ہو، مقرر کو لا کے دیتے ہو، پیر صاحب کو لا کے دیتے ہو، کیا ایسے خوش دلی کے ساتھ اپنے ماں باپ کو بھی لا کے دیتے ہو؟ کون سی حسینیت پر ہم عمل کر رہے ہیں؟ ماں باپ دوا کے لیے ترس رہے ہیں، ان کو کہتے ہو ڈوکری ڈوکرا بڈھی بڈھا، ہم تمہیں کتنا پالے کتنی پرورش کریں، کیا سب کچھ کما کے تمہیں پہ خرچہ کر دیں؟ ماں باپ کی بددعا لیتے ہو اور یہاں لا کے نذرانہ دیتے ہو۔ میں سچی بات کہنے والا آدمی ہوں، ایک بات یاد رکھنا، ماں باپ کی بددعا لوگے، کسی کی دعا تمہیں کبھی ترقی نہیں دلا سکتی۔ یہ بات میں حق کہہ جا رہا ہوں، انشاءاللہ یہ ہمارے مخدوم صاحب کے شہزادے میری تائید کریں گے۔ ماں باپ کی بددعا لے کر، ماں باپ کا دل دکھا کے، چاہے سید صاحب کی دعا لے لو، چاہے پیر صاحب کی دعا لے لو، چاہے امام صاحب کی دعا لے لو، چاہے کسی ولی کی دعا لے لو، اگر ماں باپ ناراض ہے، کسی کی دعا تمہیں ترقی پہ نہیں لے جا سکتی۔ اپنے آپ میں ڈوب کے سوچو، کیا تعلق ہے ماں باپ سے؟ ماں باپ بیمار پڑتے ہیں تو منہ چھپاتے پھرتے ہو کہ دوا کھانے کا بل نہ بھرنا پڑے۔ بیوی کے لیے کپڑا لانا ہے تو 4-4 ہزار کا ڈریس لائیں گے، اور ماں باپ کے لیے 500 روپے کا۔ ارے بڈھا بڈھی کو کیا ضرورت ہے، ان کو تھوڑی کوئی جوانی آ رہی ہے۔ کیوں بھائیو، بڈھوں کو دل نہیں ہوتا؟ کبھی اپنے بچپن پہ بھی تو خیال کرو، جب ہم بچے تھے تو ہمارے ماں باپ اپنے لیے کپڑے نہیں بناتے تھے، پہلے وہ اچھے سے اچھا لباس ہمارے لیے خریدتے تھے، پہلے اچھی سے اچھی چپل ہمارے لیے خریدتے تھے۔ اگر کھانا بھی بنتا تھا تو باپ کے ساتھ کھاتے تھے، امی کے ساتھ اچھی والی گوشت کی بوٹی امی ہمیں کھلاتی تھی، اور جو بچتا تھا وہ خود کھاتی تھی۔ کبھی کبھی گھر میں مٹھائی آتی تھی، ہمیں کھلا دیتی تھی، خود نہیں کھاتی تھی۔ یہ ہماری ماں نے ہم پہ احسان کیا۔ بھائیوں، ہم پیشاب کر دیتے تھے سردیوں میں تو گیلے بستر پر، پیشاب والے بستر پہ ماں سوتی تھی، ٹھنڈے ٹھنڈے بستر پہ، اور ہمیں اپنے سینے پہ سلاتی تھی، خشک بستر پہ سلاتی تھی۔ حسینیوں، اہل البیت سے محبت کرتے ہو، کیا تعلق ہے ماں باپ سے؟ ارے جو ماں باپ کا وفادار نہیں، وہ اہل بیت سے سچی محبت نہیں کرتا۔ اہل البیت کیا ہیں؟ ان سے محبت کی تو ان کے کردار پہ عمل کرو۔ امام حسن نے، توجہ کریں، ٹائم اب ختم ہوتا ہے لیکن سن لیں، امام حسن نے پوری زندگی، اسی بات پوری کر رہا ہوں، امام حسن نے اپنی پوری زندگی میں اپنی امی سیدہ فاطمہ الزہرا کے ساتھ ایک برتن میں بیٹھ کے کھانا نہیں کھایا۔ اس کو سننے کچھ یاد رہے نہ رہے، اس کو یاد رکھنا۔ امام حسن نے اپنی امی کے ساتھ ایک پلیٹ میں، ایک برتن میں کبھی کھانا نہیں کھایا۔ اور ان کی امی کیا تھی بھائیو؟ سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راکعہ ساجدہ نقیہ تقیہ ام ابیہا، ایسی شان والی خاتون کے جس کے لیے اللہ کے رسول اٹھ کے کھڑے ہو جائیں۔ غور تو کریں، کیا شان ہے ان کی، جن کے گھر میں اجازت کے بغیر جبریل نہ آئے۔ کیا شان ہے ان کی، اگر چکی چلاتے چلاتے آنکھ بند ہو جائے تو فرشتے جس کی چکی چلائیں، جھولا جھلاتے جھلاتے آنکھ بند ہو جائے تو فرشتے جس کے بچوں کو جھولا جھلائیں۔ کیا شان ہے ان کی امی کی۔ ارے بھائیو، نیکوں کے ساتھ کھانے کی تو بڑی فضیلت ہے، لیکن امام حسن نے کبھی امی کے ساتھ کھانا، یعنی ایک پلیٹ میں نہیں کھایا۔ کسی نے کہا، حسن تمہاری امی تو بڑی نیک تھی، نیکوں کے ساتھ کھانے کی بھی ایک فضیلت ہے، تم نے ماں کے ساتھ کھانا کیوں نہیں کھایا؟ تو امام حسن کہتے ہیں، گستاخی نہ ہو جائے، گستاخی سے بچنے کے لیے میں نے ماں کے ساتھ کھانا نہیں کھایا۔ مطلب کیا گستاخی؟ تو فرمایا، میں سوچتا تھا ہو سکتا ہے میری امی کی نظر کسی لقمے پہ پڑے برتن میں اور مجھے خبر نہ ہو، اور وہی لقمہ میں اٹھا کے منہ میں ڈال لوں، تو ماں کے آگے کا لقمہ اگر میں اپنے منہ میں ڈال لوں گا تو امی کی بے ادبی نہ ہو جائے۔ ماں کی بے ادبی سے بچنے کے لیے میں نے ماں کی پلیٹ میں ایک ساتھ کبھی اس کے ساتھ کھانا نہیں کھایا۔ یہ امام حسن کا ادب ہے۔ اور آج کل کے لڑکے ماں کو گالی دیتے ہیں، ماں باپ کو گھر سے نکالتے ہیں۔ کتنے وہ ماں باپ ہیں جو مسجدوں کے زینوں پہ بیٹھ کر، مندروں کے زینوں پہ بیٹھ کر، سگنلوں کے پاس کھڑے رہ کر بھیک مانگتے ہیں بڑھاپے میں۔ آپ یہاں نذرانہ دے رہے ہیں اور آپ کے ماں باپ بھیک مانگ رہے ہیں۔
محلے کے اندر شکایت کر رہے کہ ہمارے بچے ہمیں کھانا نہیں دیتے، ہماری بہو ہمیں کھانا نہیں دیتی. سوچو یہ اہل البیت کی محبت نہیں، ہم کہیں نہ کہیں منافقت کے راستے پہ، یزیدیت کے راستے پہ چل رہے. امام حسین نے تو ماں باپ سے وہ پیار کیا، وہ داستان دیکھیں. سرکار علی اکبر نے وہ پیار کیا، وہ داستان دیکھیں. امام قاسم نے ماں باپ سے وہ پیار کیا، وہ داستان دیکھیں. سیدہ زینب نے وہ پیار کیا، وہ داستان دیکھیں. بھائیو صرف نعرے ہمیں کبھی کام نہیں آ سکتے، نعرے ہمیں نجات کی طرف نہیں لے جا سکتے. میدان عمل میں آؤ. اگر اہل بیت سے محبت کیے، سچی محبت کرو ان کے طریقے پہ چل کے. آخری بات کہنے چلا تھا لیکن ایک آخری بات ذہن میں آ گئی تو پیش کر دوں. اگر واقعی سچی محبت کی نا اہل بیت سے، اگر واقعی سچی محبت کی، کیا صلہ ملتا ہے اہل بیت کی محبت. کون ایمان پہ مرے گا کون نہیں مرے گا کوئی گارنٹی نہیں، لیکن میرے آقا فرماتے جو میری اہل بیت سے محبت کرے گا اس کا خاتمہ انشاءاللہ ایمان پر ہوگا، اور اگر بستر پہ بھی مر جائے تو بھی اللہ اس کو شہادت کا مقام عطا فرمائے. اور پھر وہ پہنچے گا کہاں مر کے؟ اہل بیت سے محبت کرنے والا مر کے کہاں پہنچے گا؟ کہاں پہنچے گا؟ آقا ارشاد فرماتے جیسے دلہن کو سجا سوار کر دولہے کے گھر لے جایا جاتا ہے، ویسے اہل بیت کا محب مرتا ہے تو اس کو سجا سوار کر دلہن کی طرح جنت میں لے جایا جاتا ہے. کہاں پہنچے گا؟ امام یوسف نبہانی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، سن لو کہ جب امیر تیمور ان کا انتقال ہوا. امیر تیمور کون؟ مغل بادشاہوں کا مورث اعلیٰ. لوگوں نے ان کا نام سن رکھا امیر تیمور کا. امیر تیمور کا امام یوسف نبہانی لکھ رہے، بھائیوں میں نقل کر رہا ہوں ان کی بات کو. امیر تیمور کا انتقال ہوا. امام یوسف نبہانی لکھتے ہیں کہ اس کے بچپنے کے دوستوں نے اس کو خواب میں دیکھا کہ تخت بچھا ہوا ہے، اس پر اللہ کے رسول تخت پہ بیٹھے ہیں اور امیر تیمور حضور کے قدموں میں بیٹھا ہے. کہاں بیٹھا ہے امیر تیمور؟ حضور کے. بھائیوں یہاں پیر کے قدموں میں بیٹھنے کا موقع مل جائے تو آدمی سوچتا ہے میں مقدر کا سکندر ہوں کہ مجھے پیر کے قدموں میں بیٹھنے کا موقع مل گیا ہے نا. لیکن قربان جائیں، ہائے ہائے ہائے، امیر تیمور کو کیا مقام ملا موت کے بعد؟ حضور کے قدموں میں بیٹھا ہے. تو بچپنے کے دوستوں نے رشک کرتے ہوئے کہا، او دشمن خدا، تیرا کون سا ایسا عمل تھا جو تو رسول اللہ کے قدموں میں مر کے پہنچ گیا، حضور کے قدموں میں پہنچ گیا؟ اس سے پہلے کہ تیمور کچھ کہتے آقا نے خود فرمایا، ارے یہ کچھ بھی تھا میری اہل بیت سے محبت کرتا تھا، اس کو اس لیے مقام عطا کیا گیا. یہ اہل بیت کی محبت کا صلہ ہے. اس لیے میرے بھائیوں گناہ سے توبہ کرو. آج کی محفل توبہ کی محفل بن جائے. گناہوں سے بچو، نماز کے پابند بنو، نماز کی پابندی کرو. اس لیے کہ امام حسین جب بے نمازی یزید سے نفرت کر سکتے ہیں، ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو ہم سے بھی نفرت کر سکتے ہیں، ہم شراب پئیں گے تو ہم سے بھی نفرت کر سکتے ہیں. اس لیے سچی توبہ کرو. امام حسین کو خوش کرو، ان کے نانا کو خوش کرو، ان کے رب کو خوش کرو، راضی کرو. اپنی زندگی